نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت کے سلطان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ بولتے قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، معنی کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، ہر کلمہ کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ النبا جو کہ قرآن پاک کی 78 نمبر کی سورہ ہے، اس کی تفصیل کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ النبا دوسری آیت کے فقرے میں النباء العظیم کے لفظ النبا کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کے مضامین کا عنوان بھی ہے، کیونکہ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور سورت میں ساری بحث اسی پر کی گئی ہے۔ سورۃ مرسلات کے دیباچے میں بیان ہو چکا ہے کہ سورہ قیامت سے لے کر سورہ نازعات تک مضمون ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ سب مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ معلوم ہیں۔ اس سورت کا مضمون بھی وہی ہے جو سورۃ المرسلات کا ہے، یعنی قیامت اور آخرت کا انثبات اور اس کو ماننا اور نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ مکہ معظمہ میں جب اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مقرر کیا ہے، تیسری بات یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کر انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا، پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس محاسبہ میں جو لوگ مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر اور فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ان تینوں باتوں میں سے اگرچہ پہلی بات اہل مکہ کو سخت ناگوار گزری، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے، رب اعلیٰ اور خالق و رزاق ہونے کو بھی مانتے تھے، اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ جن جن ہستیوں کو وہ خود معبود قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے جھگڑا صرف اس امر میں تھا کہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں وہ کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اس امر سے انکار کرنا ان کے لیے بہرحال ممکن نہ تھا کہ 40 سال کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رسالت سے پہلے انہی کے درمیان زندگی گزاری تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹی یا فریبی بات نہ کی تھی یا نفسانی اغراض کے لیے ناجائز طریقے اختیار نہ کیے تھے۔ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور فرزاندگی اور میانہ روی اور اخلاق کی بلندی کے قائل اور معترف تھے، اس لیے ہزار الزامات اور بہانے تراشنے کے باوجود انہیں دوسروں کو باور کرانا تو درکنار، اپنی جگہ خود بھی وہ باور کرنے میں ان کو سخت مشکل آتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں تو راست باز ہیں، مگر صرف رسالت کے دعوے میں معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔
اس لیے پہلی دو باتیں اہل مکہ کے لیے اتنی باعث معجب نہ تھیں جتنی کہ تیسری بات تھی۔ تیسری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور اسی سے بڑھ کر تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا اور اسے بالکل بعید از عقل اور امکان سمجھ کر جگہ جگہ اس کے ناقابل یقین ہونے کے چرچے شروع کر دیے اور آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارنا ایک مشکل امر تھا۔ اس عقیدے کو مانے بغیر ممکن نہ تھا کہ حق اور باطل کے مقابلے میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا، خیر و شر کے معاملے میں ان کا معیار فکر بدل سکتا اور ایک قدم بھی کفر کے بغیر چل سکتے جن پر کہ اسلام ان کو چلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورت میں زیادہ تر روز آخرت کا عقیدہ متعارف کروایا گیا ہے اور دلائل دیے گئے ہیں ایسے انداز سے کہ ان کو ذہن نشین کرایا جا سکے۔ توحید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین کرایا گیا ہے اور بیچ بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی مختصراً دیے گئے ہیں۔ اس دور کی صورتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آخرت کے مضمون کی تکرار ہے اور سورہ کے مضامین کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں سب سے پہلے ان چرچوں اور چہمگوئیوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچہ اور بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تمہیں یہ زمین نظر نہیں آتی جسے ہم نے تمہارے لیے فرش بنا رکھا ہے؟ کیا یہ بلند و بالا پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے جنہیں ہم نے زمین میں گاڑ رکھا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اپنی نیند کو نہیں دیکھتے جس کے ذریعے ہم نے تم کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے ہر چند گھنٹوں کے بعد چند گھنٹوں کے لیے آرام لینے پر مجبور کر رکھا ہے؟ کیا تم رات اور دن کی آمد و رفت کو نہیں دیکھتے کہ جب رات کو ہم مسلسل قائم رکھے ہیں اور دن کو مسلسل اپنے وقت پر آنے کے لیے قائم رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تم اپنے اوپر آسمانوں کے مضبوط بندھے ہوئے نظام کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ سورج تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی بدولت تمہیں روشنی اور حرارت میسر آ رہی ہے۔ کیا تم ان بارشوں کو نہیں دیکھتے جو بادلوں سے برس رہی ہیں اور ان کے ذریعے سے غلے اور سبزیاں اور گھنے باغ اگ رہے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ جس قادر مطلق نے انہیں پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت لانے اور آخرت برپا کرنے سے عاجز ہے، اور اس پوری کائنات میں جو کمال تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کارخانے کا ایک ایک جزو اور ایک ایک فعل با مقصد ہے؟ کیا یہ کارخانہ بیکار ہے، بے مقصد ہے؟ آخر اس سے کیا زیادہ بےمعنی بات ہو سکتی ہے کہ انسان کو یہاں وسیع اختیارات تو دے دیے جائیں مگر جب وہ اپنا کام کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے تو کیا اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ سورۃ النبا کا مختصراً خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تیسرے پارے کی پہلی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 80 نمبر ہے، تدوین کے اعتبار سے اس کا 78 نمبر ہے۔ النبا کے معنی ہیں خبر۔ اصطلاحی شریعت میں نبا کہتے ہیں غیب کی خبر، کیونکہ اس کے اندر خبر عظیم دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ان میں عقائد پر گفتگو ہے، آخرت اور
قیامت پر گفتگو کی گئی ہے، جس کو کہ نبأ عظیم کہا گیا ہے۔ اس میں فیصلہ اعظم کا بھی ذکر ہے، ایک بڑے فیصلے کا ذکر ہے۔ انسان دنیا میں چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے، قیامت کا فیصلہ سب سے بڑا ہوگا۔ وقوع قیامت کا فیصلہ مقرر ہو چکا ہے۔ مشرکین مکہ یہ شور مچاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ جب ہم اتنے برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال کر رہے ہیں، تو قیامت کب آ جائے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہو چکا ہے، اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دنیا کے تقویمی نظام میں تم دیکھتے ہو کہ دن کے آنے اور جانے کا اپنا وقت ہے، سویرے کا اپنا وقت ہے، رات کا اپنا وقت ہے۔ تم اپنی فصلیں اور کھیتیاں بوتے ہو، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ 6 ماہ کی فصل 6 ماہ میں ہی اگتی ہے، سال والی فصل سال میں ہی اگتی ہے، بچہ 9 مہینے میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں تمام نظام اپنے وقت پر چلتے ہیں، تم بھی اپنے وقت پر دکان کھولتے اور بند کرتے ہو۔ وقت سے پہلے نہ کھولو تو تمہیں مشکل ہوتی ہے، وقت کے بعد کھولو تو تمہیں مشکل ہوتی ہے، نہ تمہیں کھیتی ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی غیب کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، قیامت کا وقت مقرر ہے۔ تمہاری جلدی مچانے سے قیامت جلدی نہیں آئے گی اور تمہارے بھاگنے سے بھی تاخیر نہیں کرے گی، اپنے وقت پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان کی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، کیسے فصلیں اگائیں، کیسے آسمان و زمین کی وسعتیں پیدا کیں، شب و روز کی تفصیلات بیان کیں۔ چنانچہ جنت والوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، جہنم والوں کے لیے کیا ہولناک عذاب ہوگا، اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ دنیا میں تو تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، وہاں میدان محشر میں فیصلے ہوں گے تو وہاں یہ کہو گے کہ انسان اور جن کے فیصلوں کے علاوہ تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی عادلانہ فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ سورۃ النبأ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورۃ نبأ پڑھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شراب طہور پلائے گا۔ ظہر کے بعد اس کی تلاوت سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص بعد نماز عصر اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی بصارت زائل نہ ہوگی، اور یہ بات بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو وہ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات لائے ہیں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں منکرین قیامت پر حجت قائم کی گئی ہے اور موت کے بعد زندگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اس کو پڑھنے سے آنکھوں کی بصارت تیز ہوگی، آنکھیں دکھتی ہوں تو فوراً آرام آ جائے گا۔ سورۃ نبأ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے یا بازو پر اس کا تعویذ باندھ کر حاکم کے پاس جائے تو وہ فوراً مہربان ہو جائے گا۔ سورۃ النبأ کا ایک بار باوضو بعد نماز عصر پڑھنا علم یقین اور نور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس سورت کو پڑھنے والے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔